اور یہ فیصلہ تو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے، اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ اس کی کتابوں نے کہا ہے۔ ٹرمینل النس، سو واٹ؟ یہ ویڈیو مجھے ریکارڈ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے پیجز پہ کسی میری ایک بیٹی بہن نے مجھے یہ لکھا کہ ان کی مدر کو کینسر ڈائگنوز ہوا، اور جب ان کو کینسر کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دی۔ میری اس بیٹی بہن نے مجھے یہ کہا کہ سر کوئی ایسا میسج ریکارڈ کر دیں جو میں اپنی مدر کو دکھا سکوں، جس سے وہ موٹیویٹ ہو سکے، زندگی کی طرف واپس آ سکیں۔ تو میری ٹیم نے کہا کہ سر اس بہانے آپ اس طرح کا ایک میسج ریکارڈ کرا دیں، کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جب وہ ٹرمینل النس کے بارے میں سنتے ہیں لائک کینسر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی۔ تو کچھ چیزیں تو پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کس کے ہاتھ میں ہے، میرے رب کے یا رب کی مخلوق کے کسی بندے کے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو۔ اگر میرا رب زندگی دیتا ہے تو رب کو معلوم ہے کہ کتنی زندگی دینا ہے، ظاہر، اور وہ تقدیر کا خالق، تقدیر کا کاتب، کیا تقدیر بدلنے پر قادر نہیں؟ پھر ہم کیسے کہیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنے ہی لکھے ہوئے فیصلوں کو بھی تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ تو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے، اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ اس کی کتابوں نے کہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کتابیں روز بدلتی ہیں۔ میرا رب خود بھی تو یہ کہتا ہے کہ میں تقدیر بدل دیتا ہوں جب ہم صدقے دل سے دعا کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے حضور صدقے دل سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے اور ہم صدقہ اور خیرات کریں گے، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے، تو جب کاتب تقدیر کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری تقدیر بدل دیتا ہوں، میں بلاؤں کو ٹال دیتا ہوں، اور کیا میرے دین نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے، ان کے رزق پہنچاتے ہیں، تو میں ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں؟ تو وہ کاتب تقدیر، وہ میرا رب جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ یہ عمل کرتے ہو تو میں تمہاری زندگی میں برکت دے دیتا ہوں۔ تو جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے اس کی کیوں نہ سنیں؟ دوسری بات، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا، مجھے نہیں پتا کہ میرا سانس کتنے ہیں، لیکن میرے اگر سانس چل رہا ہے، میں آپ سے جو اس وقت بات کر رہا ہوں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رب مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ جب تک زندہ رکھے گا جب تک وہ چاہتا ہے۔ تو جب میرا رب مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اپنے آپ کو مایوس کرنے والا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم سب دنیا سے جائیں گے، لیکن جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ تو جب میرا رب مجھے زندہ رکھ رہا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، وہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا بڑا کام کروں جس سے اس دنیا اور آخرت میں کوئی بھلائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا حسین کر دے میرے رب۔ یہ سرکار عالم رب سے کہتے ہیں میری دنیا حسین کر دے، اس کا مطلب ہے جینا چاہتے ہیں، انسان جینا چاہتا ہے،
رب بھی چاہتا ہے کہ جس کی جتنی جتنی زندگی ہے وہ اپنے عمل سے اس زندگی کو بڑا بنائے. وقت سے پہلے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس رب کی مشیت کے خلاف سوچیں اور کام کریں. تو میری بہن، رب آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ کو سانس دلا رہا ہے. اگر آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اگر آپ مجھے سن رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں. اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے اپنے رب سے پر امید رہی ہے کہ وہ آپ کو ایک بامقصد زندگی کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے.